Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to the course of Computer Networks. جی تو اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں جو بھی کانسیپٹس اور جو بھی معلومات میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی وہ یو ہیو کنزیوم دیم ان اے ریئل گڈ وے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملا اینڈ تھینکس اے لاٹ فار دا گڈ فیڈ بیک اف یو ہیو گیون می ون. لیکن اس کورس میں دیٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس فار مائی سیلف, دیٹ واز اے ویری انجوائبل ایکسپیرینس فار مائی سیلف اینڈ آئی ہوپ دیٹس دا وے دیٹ اٹ وینٹ فار یو ٹو. اس کورس میں اسٹوڈنٹس ہم لوگ ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس جو ہے اس کو بیس بنا کر کچھ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں گے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں یہ بتایا تھا کہ وین وی آر ڈیلنگ ود اے کمیونیکیشن سسٹم what basically we are doing is we are talking about a conceptual model that we named as an OSI model. اس OSI model کی کچھ layers میں نے آپ کو explain کی تھی and those layers جو تھے ان کو بیس بنا کر we talked a little bit about the concepts in the data communication system. تو students اس کورس کو باقاعدہ طریقے سے start کرنے سے پہلے we will talk a little bit about the connection of data communication course with the computer networks. کچھ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ کورس جو ہے بلڈ اپ ہوگا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس کے اوپر. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم. بات کا آغاز ہم لوگوں نے لاسٹ کورس میں کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اس کورس کے پہلے لیکچر میں ود اے سمپل کمیونیکیشن سسٹم. میں نے آپ کو ایک سمپل سا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ دکھایا تھا اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ the different components that are present in a communication system. اس کمیونیکیشن سسٹم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو لے کر ہم آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وی بلڈ اپ ٹورڈز آر کورس کانٹینٹس. ہر کمپوننٹ کو انڈیویجولی ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا. ایک تھوڑا سا جو آلٹریشن, ایک تھوڑا سا کانسیپٹ جو ایڈیشنل میں نے آپ کو لاسٹ کورس میں بتایا تھا دیٹ واز آف دا OSI ماڈل, دا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ماڈل. اسی کمیونیکیشن سسٹم کے پارٹس کو پڑھتے ہوئے وٹ وی ڈیڈ واز وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا لیئرس آف دیٹ OSI ماڈل. سب سے باٹم لیئر سے ہم لوگوں نے اپنا اسٹارٹ لیا تھا اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فزیکل لیئر. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک ایکچوئل سگنل جو ہے اٹ اوریجنیٹس فرام اے کمپیوٹر, اٹ اوریجنیٹس فرام اے ڈیوائس, ہاؤ اٹ از کنورٹیڈ ان دا فارم آف این اینالاگ سگنل یا پھر الیکٹرو میگنیٹک سگنل, دیٹ از اے کمبینیشن آف الیکٹریکل pulses basically, and how it is transmitted over a transmission medium. اسی ٹرانسمیشن میڈیم کی بات کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے دوسری لیئر اسٹڈی کی دیٹ واز دا ڈیٹا لنک لیئر, دا سیکنڈ لیئر آف دا OSI ماڈل. ہم لوگوں نے کچھ ایررز کی بات کی اس ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں. دین وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا ڈفرنٹ پرابلمس لائک دا فلو کنٹرول, لائک دا کنجیشن کنٹرول. کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف کیا اباؤٹ ہاؤ ٹو انکوڈ دا انفارمیشن دیٹ وی ریسیو ان دا فارم آف سگنلس. تو کافی کانسیپٹس ہم لوگوں نے کور کیے بٹ دوز کانسیپٹس ور دا ون دیٹ آر اسپیسیفک ٹو دا فرسٹ لیئر دیٹ از دا فزیکل لیئر اینڈ دا سیکنڈ لیئر دیٹ از دا ڈیٹا لنک لیئر. اس کورس میں اسٹوڈنٹس ول ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا تھرڈ لیئر اینڈ دا اپر لیئرس. فزیکل لیئر پر اور ڈیٹا لنک لیئر پہ وین یو ایکچولی ٹاک اباؤٹ اے کمیونیکیشن سسٹم وٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کمیونیکیشن سسٹم ان اے لوکل سینس. تھرڈ لیئر نیٹورک لیئر. جب نیٹورک لیئر کی ہم لوگ بات کریں گے تو وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر کلائمبنگ آر لوکل باؤنڈریز. آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ وی ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا ہارڈ ویئر ایڈریسنگ آن دا ڈیٹا لنک لیئر. کیسے باؤنڈریز کلائم کریں گے ہم اپنے لوکل پریمیسز کی؟ وہ اس طرح سے کریں گے کہ جب ہم نے ڈیٹا لنک لیئر کی بات کی تو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیٹورک, اے اسمال نیٹورک دیٹ واز پریزنٹ بٹوین اور ان سائڈ دا انڈیویژل پریمیسز. نیٹورک لیئر پہ ناؤ وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہارڈ ویئر ایڈریسز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیٹورک ایڈریسز. نیٹورک ایڈریسز کی ہم کب بات کریں گے؟ اس سے پہلے کہ نیٹورک ایڈریسز کی بات کریں, ہارڈ ویئر ایڈریسز کی بات ہم کب کریں گے؟ وین یو ہیو اے اسمال نیٹورک
and there are multiple machines in a network, multiple pieces of hardware in a network. So what we do is we try to identify different machines or devices by using a hardware address. Similar to this, what we'll do is جب ہم نیٹورک لیئر پہ کام کریں گے اور وین وی ٹاک اباؤٹ دا اپر لیئرس, تو ان لیئرس پر وی ول ٹاک اباؤٹ دا نیٹورک ایڈریس. ہارڈ ویئر ایڈریس تھا ایک مشین کا ایڈریس, نیٹورک ایڈریس ہوگا ایک نیٹورک کا ایڈریس. تو اس سے وٹ وی ایزیوم از کہ وین ایور وی ول بی ڈیلنگ ود مور دین ون نیٹورک, وی ول ہیو ٹو ڈیل ود دا اپر لیئرس آف دا او ایس آئی ماڈل. تو اسٹوڈینٹس یہ کنیکشن ہے ہمارا بٹوین دا ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ دا کمپیوٹر نیٹورکس کورس. اس کورس میں ہم لوگوں نے کچھ بات کی او ایس آئی ماڈل کی لوور لیئرس پہ, اور کس طرح سے ایک ایکچوئل سگنل جو ہے دیٹ اوریجنیٹس فرام اے کمپیوٹر اور اے ڈیوائس دیٹ از بین کنورٹیڈ ٹو دا فارم آف بٹس, اینڈ دین ultimately it is converted to an analog signal or electromagnetic signal and it is transmitted over the transmission medium. اب when you talk about the exact aspect of computer networks, تو یہاں پہ سینیریو کیا ہے, we are going to talk about, ہم نے لاسٹ کورس میں what we looked into is how do you combine different machines together to form a network. Now we are going to look into how does that network operate. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ مشینس کا نیٹورک جو ہے یہ آپس میں کام کرتا ہے, تو دین ول گو ون اسٹیپ اہیڈ. پھر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ نیٹورکس کو اگر کمبائن کر دیا جائے تو دے ایکچولی فنکشن ایز ون یونٹ. تو دس از دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ دا میکنگ ڈیٹا کمیونیکیشن اے بیس اور ٹیچنگ یو دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ دین بلڈنگ اوور اٹ. نیٹورک لیئر کی بات کریں گے, اوپر کی جانب جائیں گے, نیٹورک لیئر آل دا وے اپ ٹو دا ایپلیکیشن لیئر. ایک تھوڑا سا جو ڈفرینس ہوگا بٹوین کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ ڈیٹا کمیونیکیشن از کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ وی ہیو ٹو بیسک ماڈلس اور وی ہیو ٹو بیسک کنسیپچل ماڈلس جس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے وی ٹرائی ٹو بلڈ اے کمیونیکیشن سسٹم. ون آف دیم از دا او ایس آئی ماڈل, کہ جس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس. اور دوسرا ماڈل جو ہمارا تھا دیٹ واز دا ٹی سی پی آئی پی ماڈل, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول سلیش انٹرنیٹ پروٹوکول. ان دونوں ماڈلس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی دیز آر دا ماڈلس بیسڈ آن وچ وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ بلڈنگ اور میکنگ اے نیٹورک اور اے کمیونیکیشن سسٹم. اب اسٹوڈینٹس اس کورس میں تھوڑا سا تھنگز ول چینج اے لٹل بٹ. کیا تبدیلی آئے گی؟ او ایس آئی ماڈل پہ کانسنٹریٹ تو کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ٹیلنگ یو آل دا وے کہ وٹ اسپیسیفک لیئر از وٹ وی آر ورکنگ آن. جب بھی ہم کسی اسپیسیفک نیٹورک کی بات کریں گے, کمبینیشن آف نیٹورکس کی بات کریں گے, راؤٹنگ کی بات کریں گے, ایڈریسنگ کی بات کریں گے, تو آئی ول ٹیل یو what specific layer of the OSI model we are working on at that specific moment. But the basic conceptual model or the basic protocol that we will be concentrating on in this course of computer networks is the TCP IP model. کیا وجہ ہے اس کی؟ The basic reason behind this is TCP IP model, جیسا کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, that's the basic protocol on which the biggest network of the world at the moment is based on. کون سا ہے بگیسٹ نیٹورک آف دا ورلڈ؟ رائٹ, دیٹس دا انٹرنیٹ. دا انٹرنیٹ دیٹ یو سٹ آن ایوری ڈے, دیٹ یو براؤز آل دا ٹائم, دیٹ یو یوز thrice or 4 times or 5 times a day to check your emails. That is the biggest network of the world that we know today by the name of internet. تو کمپیوٹر نیٹورکس کے اس کورس میں ہم لوگ once we are done with the initial details of networking, the biggest example of a network or a combination of networks that we are going to study in this course is the internet. اب انٹرنیٹ کی دو میں نے ڈیفینیشنز آپ کو سمجھائی تھیں اگر آپ کو یاد ہو. ون آف دا انٹرنیٹ از جنیرک ٹرم, جس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ ایک سے زیادہ نیٹورکس کو آپس میں ملا دیں گے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کمپیوٹر نیٹورک. اینڈ دین دیر از دا نیٹورک, THE, and then an internet with a
capital I. So that is the internet, that is the actual internet that you are connected with when you actually use your computer. You dial the phone number of an ISP اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ موڈم کو یوز کرتے ہوئے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹ از دا انٹرنیٹ, اینڈ دیٹ انٹرنیٹ از بیسڈ آن دا موسٹ فیمس پروٹوکول that is present at the moment, and that protocol is the TCP IP protocol. So students, this is the basic reason of choosing TCP IP protocol as a basic protocol for this course. This was a little bit of the introduction of the course. تھوڑا سا میں نے اوور ویو آپ کو دیا. اٹس ناٹ بیسیکلی دا انٹروڈکشن, بٹ اٹ از دا کنیکشن جو کہ کمپیوٹر نیٹورکس کا ہے ود دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے ہم اس کورس پہ بلڈ اپ کریں گے, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو پروسیڈ ٹوورڈس دا کورس آف کمپیوٹر نیٹورکس. اب اسٹوڈنٹس, بفور وی اسٹارٹ آف ود دا ٹیکنیکل ڈیٹیلز آف دا فرسٹ لیکچر, لیٹس گو ٹوورڈس دا بیسک introduction of the course introduction. Students, the basic purpose of the course Computer Networks is, the question that we are going to be searching an answer for is, how do computer networks and the internet operate? یہ بات میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کی. So when you talk about the question mark in inverted commas that we are going to be talking about in this course all the time, جس جواب کے لیے وی ول بی سرچنگ تھرو آؤٹ دا کورس. جیسے میں نے آپ کو ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں ہم نے شروع میں وی اسپیسیفائڈ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو, اینڈ دین وی ورکڈ ٹوورڈس دیٹ. اسی طرح اس کورس میں کرنا ہم کیا چاہ رہے ہیں, واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از وی وانٹ ٹو نو ہاؤ ڈز اے کمپیوٹر نیٹورک, ہاؤ ڈز اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ کمیونیکیشن سسٹمس اور ڈفرنٹ ڈیوائسز combined in the form of a network, they work together. How do the different combination of networks, different devices کو ملائیں گے تو ایک نیٹورک بن جائے گا. جب different networks کو آپس میں ملائیں گے تو that is going to be an internetwork. So what we are going to be searching in this course is, how do these internetworks and how do these computer networks operate. Students, اس سے پہلے کہ کچھ اور آگے ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں, لیٹس گو ٹوورڈس آر سلائڈ اور چل کے دیکھتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹیکسٹ بک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی یوزنگ فار دس اسپیسیفک کورس. چلیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, دا ٹائٹل آف دا ٹیکسٹ بک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی یوزنگ از کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ انٹرنیٹ ود انٹرنیٹ ایپلیکیشنز 4th edition. The author is Douglas E. Comer. Mr. Comer is a very popular name in the world of networking at the moment. The publisher of the book is Pearson Education. Prentice Hall کے یہ ایک subsidiary publishers ہیں that basically deal with Asia. And let me show you the book. So this is your book, and I hope it is very easily available in your local markets. It's Computer Networks and Internet with Internet Applications 4th edition. The author is Douglas E. Comer. And of course it comes with a CD-ROM. ایک CD آپ کو اس کے ساتھ, if it's the original edition of the book that you are buying, or original edition بھی, it's very cheap. It's not that the original edition is expensive and the pirated edition or something like that. Try to buy the original edition of the book and try to get the CD-ROM with the book. Students, back on the slide, book میں نے آپ کو دکھائی. CD-ROM کی میں نے بات کی. The CD-ROM, as I've already told you, it comes with the book. اور اگر آپ کو CD-ROM تک ایکسیس نہ ہو, somehow if you don't get that CD-ROM, تو پھر the books has a website. The author has maintained a website on the internet, and that website is www.netbook.cs.purdue.edu. And this website was one of the reasons I chose this book for your course. Website جو ہے وہ بہت helpful ہے. It contains all the figures, all the images that are present in the book. اس میں بہت ساری animations ہیں جن کو اگر آپ go through کریں تو they will help you understand the topics much better. اس کے علاوہ جو کہ ایک بہت important اور interesting aspect ہے
اس ویب سائٹ کا یا اس سی ڈی روم کا, دیٹ از کہ یو گیٹ ٹو سی دا ریئل ٹائم نیٹورکس اور دا ریئل ورلڈ کمپوننٹس دیٹ آر بینگ شون بائی ڈائیگرامز اور فگرس ان دا بک. ریئل ٹائم کمپوننٹس یا ریئل ٹائم نیٹورک سے میری کیا مراد ہے, تو دیٹ آلسو گوز بیک ٹو دا پریویس کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. آپ میں سے ہی کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے فیڈ بیک میں یہ لکھا تھا کہ بائی لوکنگ ایٹ دا ڈائیگرامز یو ڈونٹ گیٹ این ایگزیکٹ آئیڈیا ایز ٹو ہاؤ ڈو دیز کمپوننٹس اور ہاؤ ڈو دیز سسٹمز ایکچولی لک ان دا ریئل ورلڈ. تو اس بک میں جتنے بھی آپ کو کمپوننٹس, فار ایگزامپل اف وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سم اسپیسیفک کائنڈ آف مودم, یا ول بی ٹاکنگ اباؤٹ سم اسپیسیفک کائنڈ آف وائرنگ اسکیم, یا ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کنیکٹنگ ٹو کمپیوٹرز یوزنگ اے اسپیسیفک کیبل, تو اس بک کی ویب سائٹ پہ اور اس بک کی سی ڈی پہ یو ول فائنڈ اے ریئل ٹائم, میں اس کو فگر نہیں کہوں گا, اے ریئل ٹائم فوٹوگراف آف ٹو کمپیوٹرز کنیکٹڈ بائی اے کیبل. تو ڈو ٹرائی ٹو کنسلٹ دس ویب سائٹ, اٹ از ویری ہیلپفل. اور if you get a CD-ROM, the CD-ROM contains almost the same material as given on the website. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ سلائڈ میں as you can see these are some of the reference books that we are going to be using in this course. پہلی reference book is another famous book that is Computer Networks by Andrew S. Tenenbaum, and again the publishers are the Prentice Hall publishers, اور Prentice Hall کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا we have Pearson Education as the representative in Asia out here. So the book's name is Computer Networks by Andrew S. Tenenbaum. The second book is Networking, a Top-Down Approach featuring the Internet by Crusoe and Ross. تو یہ دونوں بکس ہیں جو کہ these are they can serve as a very good reference for this course. If you don't find enough explanation to a specific topic in your textbook, please don't hesitate to consult these books. اگر آپ کو اویلیبل ہوں یا کسی لائبریری وغیرہ میں اگر آپ کی ایکسیس ہو تو ان بکس سے آپ کو اور ایکسپلینیشن ان کے بارے میں مل سکتی ہے. جی اسٹوڈنٹس, دس واز اے لٹل بٹ اباؤٹ یور ٹیکسٹ بک. سپلیمنٹری بکس بھی میں نے آپ کو بتائیں. ٹیکسٹ بک کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بریف سا انٹروڈکشن اباؤٹ وٹ اسپیسیفک کانٹینٹس آر دیئر ان دا ٹیکسٹ بک. ٹیکسٹ بک جو آپ کی ہے کمپیوٹر نیٹورکس اینڈ انٹرنیٹ, دیٹ بیسیکلی کنسسٹ آف 4 میجر پارٹس. ان 4 پارٹس میں سے کچھ 2 یا 3 پارٹس ایسے ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے, اینڈ ٹائم الاؤنگ وی ول ٹرائی ٹو کور دا ریسٹ آف دا 2 پارٹس. لیکن بک جو ہے دیٹ بیسیکلی کنسسٹ آف اپروکسیمیٹلی 4 پارٹس یا 4 مین ایریاز دیٹ دس بک کورس ریلیٹڈ ٹو دا کمپیوٹر نیٹورکس. اور بک میں ایک بات میں پہلے کلیریفائی کر دوں, بک میں چیپٹرز جو ہیں دا لینتھ آف ایچ اسپیسیفک چیپٹر از ویری اسمال. آپ اف یو گو اینڈ پک اپ دا بک, اور اگر آپ کتاب کے پہلے چیپٹر کو دیکھیں گے تو دا فرسٹ چیپٹر از اپروکسیمیٹلی 3 to 4 pages. دا سیکنڈ چیپٹر از اگین 4 to 5 pages. تو وین یو ٹاک اباؤٹ جب میں آپ کو سلیبس میں یا آپ نمبر آف چیپٹر سے گھبرائیے گا نہیں. The length of each specific chapter is very small. What the author has done in this book is, instead of ایک چیپٹر میں 60 صفحے کا ایک چیپٹر بنانے کے بجائے آتھر نے کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کیا ہے کہ he has divided the book into 4 parts, اور پھر ہر میجر پارٹ کے اندر you will find 11 to 12 small chapters that cover each small aspect of that specific part. So don't go on the number of chapters that we are going to be covering. The length of material, جتنا مٹیریل ہم لوگ کور کریں گے, that is going to be perfectly appropriate for a undergrad level course. تو ایک بار پھر سلائڈ کی جانب چلتے ہیں and let's look at those 4 or 5 parts that I was talking about. Students, جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, the course composition اور basically text book composition جو ہے it consists of 4 main parts. پہلا پارٹ جو ہے that is using and building internet applications. اس پارٹ میں basically this is not an exact part, this is just an introduction. First chapter, it contains 3 chapters, 1, 2 and 3. پہلے چیپٹر میں اور دوسرے چیپٹر میں they are, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, they are really small chapters and you will just find the basic introduction to the computer networks. Plus you will be able to find some motivations of studying this computer networks. Motivations کا مطلب یہ ہے کہ کیوں کمپیوٹر نیٹورکس کو پڑھا جائے. Why is this computer network such an important subject that this should be given an entire course at the undergrad level.
تو ویل گو ان دس فرسٹ 2 چیپٹرز ویل گو انٹو دیٹ اسپیسیفک ڈیٹیل اور ہم اس کی بات کریں گے. تھرڈ چیپٹر میں دس ٹاکس اباؤٹ دا پروگرامنگ آف سم نیٹورک اپلیکیشنس. اس چیپٹر کو ہم لوگ ابھی اسکپ کریں گے اینڈ ول ٹرائی ٹو کم بیک ٹو دس پروگرامنگ چیپٹر ایٹ اے لیٹر اسٹیج. اس کے بعد اسٹوڈنٹس 4 مین ٹاپکس ہمارے یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. دا فرسٹ ون یوزنگ اینڈ بلڈنگ انٹرنیٹ اپلیکیشنز از جسٹ این انٹروڈکشن. دا فرسٹ پارٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈیٹا ٹرانسمیشن, اور اس ڈیٹا ٹرانسمیشن کے پارٹ میں یو آر گوئنگ ٹو ہیو چیپٹر نمبر 4 to 6. ڈیٹا ٹرانسمیشن کے اس پورشن میں جو کانٹینٹس آپ پڑھیں گے دوز آر ایگزیکٹلی سملر ٹو وٹ وی ہیو آلریڈی گون تھرو ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس. تو میں آپ کو اگلے 1 یا 2 لیکچرز میں کچھ بریفس اوور ویو دوں گا. وی ول ویری کوئکلی, بہت تیزی سے ہم لوگ ایک ریکیپ لیں گے آف آل دا کانسیپٹس دیٹ آر گیون ان دیز 3 چیپٹرس. آف کورس یہ 3 چیپٹر جو ہیں ایز فار ایز یور ایگزامز آر کنسرنڈ, یور مڈ ٹرمس اور یور فائنل ایگزام اور یور اسائنمنٹس, ان تینوں چیپٹرس کی انفارمیشن کو ہم یوز کرتے ہوئے یہ کسی اور چیپٹر میں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, بٹ یہ تینوں چیپٹرز جو ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا مڈ ٹرم ایگزامز اور دا فائنل ایگزامز اور دا کوئزز اور دا اسائنمنٹس وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو ہیو ان دس کورس, بٹ وی ول گو تھرو دیم. ہم ان کا ریکیپ ایک لیں گے کہ دس ول گیو اس اے ریویو آف دا لاسٹ ڈیٹا کمیونیکیشن کورس. مین پارٹ جس سے ہم اسٹارٹ کریں گے دیٹ از دا پیکٹ ٹرانسمیشن پارٹ. covers chapters from 7 to 16, basically talks about the packet transmission. کیا ہے packet transmission میں ابھی explain کروں گا. Then is internet working, chapter number 17 to 27, and we'll try to cover all of these chapters except 1 or 2 of them. And then the last part is network applications. اس portion کو ہم لوگ if we do have time at the end of the course تو پھر ہم network applications کی discussion میں جائیں گے, otherwise we'll skip this part. تو بیسیکلی انٹروڈکشن کے بعد ویل ٹاک اباؤٹ کوئک ریویو آف ڈیٹا ٹرانسمیشن پارٹ. ویل ٹاک اباؤٹ جو مین کانٹینٹس ہیں اس کورس کے, وہ ہے پیکٹ ٹرانسمیشن, انٹرنیٹ ورکنگ اینڈ سم پارٹ ٹائم الائنگ سم پارٹ آف دا نیٹورک اپلیکیشن. اب اسٹوڈنٹس دس از آر فرسٹ پارٹ ڈیٹا ٹرانسمیشن. تو اس پارٹ میں دا بک ٹاکس اباؤٹ دا ٹرانسمیشن میڈیا جو کہ آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن میں. دا بک ٹاکس اباؤٹ لوکل asynchronous communication, RS-232 interface, you have already gone through that. Then the book talks about long distance communication, and in this specific part we'll talk about the modems and carriers and modulation and all those concepts. تو اس پارٹ کا ایک کوئک ریویو میں دوں گا آپ کو اگلے 1 یا 2 لیکچرز میں. Then comes packet transmission. We'll go into the discussion of packets and frames. کیا امپورٹنس ہے پیکٹس کی, why do we selected پیکٹس ٹو ٹرانسمٹ آر انفارمیشن. ہم لوگوں نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ پیکٹس کی شکل میں یا چنکس کی شکل میں کیوں ٹرانسمٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. وی کین وائی کانٹ وی جسٹ گو ہیڈ اینڈ ٹرانسمٹ آر ڈیجیٹل انفارمیشن بٹ بائی بٹ. تو ویل لک ان ٹو دیٹ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین پیکٹس اینڈ فریمس. اور پھر ویل ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ فارم آف نیٹورکس دیٹ از دا لوکل ایریا نیٹورک. اور لوکل ایریا نیٹورکس کے انڈر ویل ٹاک اباؤٹ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, لوکل نیٹورکس میں ویل ٹاک اباؤٹ ہارڈ ویئر ایڈریسنگ. پھر ایتھرنیٹ کی بات کریں گے, ویری فیمس ایگزامپل آف لوکل ایریا نیٹورکس. وائرلیس لینڈس اینڈ بلوٹوتھ دونوں بہت لیٹسٹ ٹاپک ہیں. وائرلیس لینڈز اور وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک از اے ویری ہاٹ ٹاپک, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. دین ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ لینڈز. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے لوکل ایریا نیٹورک اینڈ یو وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ, ہاؤ کین یو یوز فائبر موڈمز, ہاؤ کین یو یوز ریپیٹرز, bridges, switches, how can you use all these hardware devices to actually extend your LAN or to increase the covered area of your local area network. Second type of networks, that is the wide area network, uski technologies kuch dekhenge. We'll talk a little bit about the routing, how is the packet routed in a wide area network. Phir in the last we'll talk a little bit about the network ownership and service paradigm. If a specific company owns a network, kis tarah se اس نیٹورک کی جو ڈیٹیلز ہیں دیٹ آر بینگ سیٹلڈ, ہاؤ از دس نیٹورک بلٹ, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ان دس پورشن. اور پھر اینڈ میں ویل ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا پروٹوکولز اینڈ لیئرنگ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ونس وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دا پروٹوکولز اینڈ لیئرنگ, تو اس لاسٹ ٹاپک کو لے کر ویل گو ان ٹو دا تھرڈ مین پارٹ آف دا بک, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا انٹرنیٹ ورکنگ. لوکل ایریا نیٹورک اسٹڈی کیا, وائڈ ایریا نیٹورکس کی تھوڑی سی بات کی, اب انٹرنیٹ ورکنگ کی تھوڑی سی بات کریں گے. انٹرنیٹ ورک کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیسیکلی وین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ ڈفرنٹ نیٹورکس ٹوگیدر دیٹ از این انٹرنیٹ ورک.
This portion mein we'll talk a little bit about the concepts, architecture and protocols behind connecting different networks using different technologies. Then we'll talk about what are IP addresses or internet protocol addresses, and then how do you actually bind different protocol addresses together. We'll also look into this topic in this part 3 of internet working. کچھ بات کریں گے آئی پی ڈیٹاگرامس کی, پیکٹس, ڈیٹاگرامس, فریمس, کیا فرق ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہاؤ آر دیز ڈیٹاگرامس فارورڈیڈ ان این انٹر نیٹورک اور اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ نیٹورکس. پھر آئی پی کی انکیپسولیشن کیسے ہوتی ہے, ہاؤ از دا فریگمنٹیشن, کیا کانسیپٹ ہے فریگمنٹیشن کا, ہوتی کیا ہے فریگمنٹیشن, اور پھر ری اسمبلی, وٹ ڈو وی مین بائی دیٹ. اینڈ ویل اینڈ this portion with the discussion of a very important topic, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, that is the TCP/IP or the transmission control protocol or the internet protocol, that is the basically the basis of the current largest network, that is the internet. Last part, student talk about network applications. اس میں client server interaction, client کیا ہے, server کیا ہے, we'll look into that, socket interface and some example applications. تو یہ portion, fourth portion وہ ہے کہ if we have time we are going to go into this topic and look into some important parts of it, otherwise we'll stay up till the internet working portion. اسی part میں this part also talks about a little bit about the network security and network management issues. تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم تھوڑی سی بات کریں نیٹورک سیکورٹی کی اور نیٹورک مینجمنٹ کی کہ ہاؤ آر دیز ایشوز ڈیلٹ ود. اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ سلائڈ میں دس از اے لٹل بٹ اباؤٹ یور گریڈ ڈسٹریبیوشن فار دس کورس اینڈ دس از یور آفیشیل گریڈ ڈسٹریبیوشن. تو میک شیور یو نوٹ اٹ ڈاؤن, اس کو نوٹ کر لیں بیکاز یہ ہر کورس کی ڈیوریشن میں ہر وقت آپ کے کام آئے گی. دا اسائنمنٹس ان دس کورس اٹس گوئنگ ٹو کیری 15% آف دا ٹوٹل گریڈ. مڈ ٹرم ایگزامینیشن ایز یوزل اٹس گوئنگ ٹو بی 35% آف دا ٹوٹل گریڈ, سو دا ٹوٹل کمز آؤٹ ٹو بی 50%. پھر جی ایم ڈی بی اور دا گریڈڈ ماڈریٹڈ ڈسکشن بورڈ از گوئنگ ٹو بی 5% آف دا ٹوٹل گریڈ, اور باقی 45% جو ہے اور دا 45% از گوئنگ ٹو بی ریزرو فار دا فائنل ایگزامینیشن. سو دا ٹوٹل کمز آؤٹ ٹو بی 100% فار دس کمپیوٹر نیٹورکس کورس. اسائنمنٹس 2 ایگزامس, مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے جی ایم ڈی بی. اسٹوڈنٹس یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ٹورڈز آر ٹیکسٹ بک کہ کیا ٹاپکس جو ہیں ان کو ہم لوگ کور کریں گے اس اسپیسیفک کورس میں. کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو گریڈ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتا دیا. اسائنمنٹس آر ویری امپارٹنٹ. ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس کی طرح کمپیوٹر نیٹورکس میں بھی اسائنمنٹس آر ویری امپارٹنٹ. اف یو وانٹ ٹو ڈو گڈ اور اف یو وانٹ ٹو ڈو ویل ان یور مڈ ٹرم, یو وانٹ ٹو ڈو ویل ان یور فائنل ایگزامینیشنز, میک شیور دیٹ یو ڈو آل دا اسائنمنٹس بائی یور سیلف. Try to consult the book, try to ask me if you can, try to ask for help from us, but mainly assignment کو خود کرنے کی کوشش کریں. جو بھی آپ کی اپروچ ہے اس کو خود لگانے کی کوشش کریں. try to do independent work on your assignment, they are going to help you a lot. اسی طرح سے ڈسکشن بورڈ آپ لوگوں نے پہلے بھی we talked about the two main topics, ATM and frame relay in the last ڈیٹا کمیونیکیشن کورس. اور اب دونوں ٹاپکس کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ بیسیکلی دوز آر دا بوتھ آف دیم, اے ٹی ایم اے سنکرونس ٹرانسفر موڈ اینڈ دین فریم ریلے. اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا ہے کہ بوتھ آر دا وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز, اور ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے ہم وہ کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں یہاں پہ اسٹڈی کریں گے. تو گریڈ ماڈریٹڈ ڈسکشن بورڈ, ڈو give that some importance to, do try to look into those topics too. اب اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ ویل اسٹارٹ آف وتھ چیپٹر 1 آف یور بک, اینڈ دیٹ چیپٹر از بیسیکلی دا انٹروڈکشن آف دس بک اور انٹروڈکشن ٹو دا کمپیوٹر نیٹورک. اسٹوڈنٹس وٹ از اے نیٹورک, اسی ڈیفینیشن پہ ہم لوگ آ گئے ہیں. دیٹ از دا بیسک ڈیفینیشن دیٹ اوریجنیٹڈ ان دا بگننگ آف دس لیکچر. وٹ از اے نیٹورک؟ اے نیٹورک از اے کمبینیشن of different computers. A network is a combination of different devices. Devices can be computers, they can be printers, they can be scanners. Any hardware device that is connected using some specific form of cabling, or that is using some specific form of transmission media, that forms a
نیٹورک. یہ ایک بیسک کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفینیشن ہے. دین واٹ از این انٹرنیٹورک؟ انٹرنیٹورک کیا ہے؟ when you talk about an internetwork is basically a set of networks that is connected by using hardware devices. کون سی hardware devices? A set of computer networks or a set of networks that is connected by using routers. راؤٹر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ڈیٹا کمیونیکیشن کی بتائی تھی, and we will study routers in real detail in this course. But when you try to connect different networks together, we are talking about a internetwork. اور ہارڈ ویئر ڈیوائس جو ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از اے راؤٹرس. اب یہ راؤٹرس جو ہیں ہاؤ آر دے کنفیگرڈ؟ دے آر کنفیگرڈ ٹو بیسیکلی پاس دا ٹریفک فرام ون ڈیوائس ٹو دا ادر ان این اپروپریٹ وے. اگر ایک ڈیوائس پہ آپ لوگ ایک ڈیوائس سے ایک کمپیوٹر سے اف یو وانٹ ٹو سینڈ دا ڈیٹا ٹو اندر کمپیوٹر, دا راؤٹر is basically the hardware device that looks into the source address, that looks into the destination address, and that finds out or tries to find out the best possible path available for that traffic. تو یہ کس طرح سے سارا پروسیس چلتا ہے, کس طرح سے انفارمیشن جو ہے that originates from one network and then it is given to a router. کس طرح سے, what is the structure of a router? راؤٹر لگتا کیسا ہے؟ What happens inside a router? کس طرح سے, I mean, how does the router know basically کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کدھر کو جا رہی ہے, اور چاہے جہاں بھی جا رہی ہے اس ٹرانسمیشن کو بھیجنے کے لیے, اس ٹریفک کو بھیجنے کے لیے what is the best possible path that the router should send that traffic on to? کون سا پاتھ ایسا ہوگا کہ جس پاتھ پہ that traffic or those packets or that information will take the limited or the minimum possible time? How is this done by the router? How is this done by the router in a network? That is what we are going to be talking about throughout this course. So network is a combination of different hardware devices that are connected by some specific form of cabling. An internetwork or an internet, generic term کی بات کر رہا ہوں. I'm not talking about the specific internet, the internet کی بات نہیں کر رہا. I'm talking about an internetwork or an internet is a network that is formed by the combination of different networks that are combined together by using routers. اب اسٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں, we'll talk about the classification of networks. How are the networks classified? کچھ ٹائپس تو ہوں گی ان نیٹورکس کی. کیا ٹائپس ہوں گی؟ بیسیکلی دیر آر ڈفرنٹ پیپل ہو کلاسیفائی نیٹورکس یوزنگ ڈفرنٹ مینس. میں نے اس کورس کے لیے اور آپ کے انٹروڈکشن کے لیے سب سے سمپل کلاسیفیکیشن جو ہے وہ چوز کیے, اینڈ بیسیکلی نیٹورکس آر کلاسیفائڈ بائی یوزنگ 4 ڈفرنٹ پیرامیٹرس. اسٹوڈنٹس یہ ہے, ایز یو کین سی آن دا سلائڈ, دس از آر classification of networks. The first parameter is the classification of networks by size. When you talk about the size, we basically have 2 different types of networks. The first type is a local area network or a LAN, and the second type is the wide area network or a WAN. یہ دونوں ٹائپس وہی ہیں کہ جن کو ہم نے لاسٹ ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں بھی اسٹڈی کیا تھا, اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اے تھرڈ ٹائپ ٹو, دیٹ واز اے MAN, میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک. تو یہاں پہ صرف 2 مین ٹائپس کی بات کریں گے, دیٹ از اے LAN, دیٹ از اے لوکل ایریا نیٹورک, اینڈ اے WAN, دیٹ از اے وائڈ ایریا نیٹورک. کیا ڈفرینسز ہیں ان دونوں ٹائپس آف نیٹورک میں, ان کو ڈیٹیل سے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے, بٹ بوتھ آف دیم ڈفر ان دا اسپیڈ آف دا انفارمیشن دیٹ ٹریول ان بوتھ آف دیز نیٹورکس. بینڈ وڈتھ کا کانسیپٹ اب آپ کو ہے, بینڈ وڈتھ ڈفر کرتی ہے ایک لوکل ایریا نیٹورک میں اور ایک وائڈ ایریا نیٹورک میں. لیٹنسی is how or what is the specific round trip time, یا کتنا ٹائم انفارمیشن لیتی ہے ان نیٹورکس میں ٹریول کرتے ہوئے, there is a difference between that. How are these networks managed? لوکل ایریا نیٹورک کی مینجمنٹ جو ہے it is slightly different than the management of a wide area network. What are the security issues that are attached with both these types of networks? Local area network میں it's basically more secure than a wide area network. Then reliability, which one is more reliable?
لوکل ایریا نیٹورک زیادہ ریلائبل ہے یا ایک وائڈ ایریا نیٹورک زیادہ ریلائبل ہے. بلنگ ایشوز, local area network and wide area network, they are totally opposite in billing. And then standards, what are the different standards of LANs and what are the different standards of WANs. Students, this was the classification of networks by size. دوسری جو پیرامیٹر ہے ہمارے پاس, that is the classification of networks by connectivity. تو اس پیرامیٹر کے حساب سے we have two different types of networks. The first one is a point to point network or we can have a broadcast network. پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورک کی ایگزامپل جو ہے دیٹ از دا سیم جو کہ آپ لوگوں نے جس سے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. ون آف دیم از میش نیٹورک. ٹپالوجیز ہم اس کورس میں بھی پڑھیں گے لیکن ٹپالوجیز آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے. میش ٹپالوجی پڑھی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹری ٹپالوجی. پھر کچھ اسٹار ٹپالوجی کی بات کی تھی کہ جس میں ایک سینٹرل ہب ہمارے پاس تھا. اینڈ دین یو ہیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشنز آف دیٹ ہب ود آل ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیوائسز. So those were the networks that come into the category or that fall into the category of point-to-point networks. دوسری ٹائپ کے نیٹورکس جو تھے those were the broadcast networks. Satellite اور ریڈیو نیٹورکس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی. those are the broadcast networks. Bus topology. Bus topology اگر آپ کو یاد ہو, a bus is a broadcast network. Whatever you a computer or whatever a device sends onto a bus, that is received by all the devices or all the computers that are attached to that specific bus. تو براڈ کاسٹ کی ایگزامپل ہو گئی. پھر رنگ ٹپالوجی آپ لوگوں نے پڑھی تھی. رنگ از آلسو اے براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی. وٹ ایور از دیئر آن اے رنگ, all the devices that are attached to a ring have access to that information. That is the classification of networks by connectivity. پھر we have a classification of networks by communication medium. What specific kind of medium a network uses, whether the network is using copper wire, وہی ٹرانسمیشن میڈیم کی ٹائپس یاد کریں ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس سے. whether it is using a copper wire or it is using a coaxial cable or it is using a fiber optic cable, what specific transmission medium are we using in our network, and we can classify networks according to the type of this medium. اسپیڈ میں فرق ہوگا انفارمیشن کی. دا انفارمیشن ٹریولز اے لاٹ فاسٹر آن این آپٹیکل فائبر کیبل ایز کمپیئر ٹو اے ٹوسٹڈ پیئر کیبل. یہ میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کو, یو نو اباؤٹ اٹ. رینج از ڈفرنٹ. اف یو آر یوزنگ ریڈیو نیٹورک اور یو آر یوزنگ آر ایف نیٹورک ایز کمپیئر ٹو اے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن یا ایک کاپر وائر کی جگہ اگر آپ وائرلیس نیٹورک یوز کر رہے ہیں, دا رینج از گوئنگ ٹو بی انٹائرلی ڈفرنٹ. ہاؤ ڈو یو select a specific topology? That will depend upon the transmission medium. پھر installation costs, maintenance costs. copper wire یا twisted pair wire کی installation اور maintenance cost is almost none. But as compared to this, when you talk about the fiber optic cable, the installation cost and the maintenance cost is huge. پھر reliability issues are there. Which one is more reliable? Of course, the best reliable form of the transmission medium that we know today is the optical fiber cable. So that is also an issue. So this was the third basic parameter that we can classify our networks on. Then we have our classification by mobility. Whether our network is fixed or it is wireless. Mobile networking جو ہے یہ پچھلے کچھ 10 سال سے 5 سے 10 سال سے this has been a very hot issue. Wireless local area networks, WAP protocols, wireless networking. This is the basic voice of the day at the moment. آپ نے WLANs, wireless local area networks, اس کورس میں بھی کچھ اسٹڈی کریں گے وائرلیس لینڈس کو, بٹ دس از دا ویری ہاٹ ٹاپک ناؤ اڈیز. تو فکسڈ نیٹورکس میں اور وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک اینڈ اے وائرلیس لوکل ایریا نیٹورک, دیر از اے ہیوج ڈفرنس. وائرلیس لینڈس میں وی ہیو ایشوز آف لوکیشن, ہاؤ ٹو لوکیٹ اے سبسکرائبر, دین ہاؤ ٹو track it. So location and tracking, these are the issues. Then you have semi-persistent connections. A connection is valid or a connection is maintained as long as your subscriber is in the due range of an access point. جب تک اس وائرلیس نیٹورک کے جو آپ کا سرور ہے اس کی ایکسیس پوائنٹ میں, اس کی رینج میں آپ کا سبسکرائبر ہے, the connection is maintained, otherwise it's not a persistent connection. پھر
ایز کمپیئر ٹو اے فکس نیٹورک. وائرلیس نیٹورک میں یو ہیو مچ کمپلیکس ایڈمنسٹریشن, بلنگ از ویری کمپلیکس بیکاز یوزرز اینڈ ڈیوائسز دے موو اراؤنڈ دا نیٹورک. وائرلیس نیٹورکس کا مقصد جو ہے وہی یہی ہے کہ بیسیکلی یوزرز کین موو اراؤنڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز. تو دیز آر آل دا ایشوز دیٹ آر کنیکٹڈ ود دا فکسڈ اینڈ دا موبائل نیٹورکس اور دا وائرلیس نیٹورکس. So this was the classification of networks by using 4 important parameters. The first one is by size, then by connectivity, by communication medium, and by mobility. And each of these classes have different issues. Each of these classes have different parameters, and we are going to talk about that in real detail during this computer networks course. Students, this was the classification of networks. How can you classify your network based on different parameters. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے دا یوزز آف نیٹورکس ان آر ڈیلی لائف. آپ کو میرے سے بہت زیادہ اندازہ ہوگا بیکاز یو ہیو آلسو بین یوزنگ کمپیوٹر نیٹورکس ان آل ایسپیکٹس آف یور لائف. بٹ لیٹس گو ان ٹو دا سلائڈ اینڈ چیک آؤٹ لٹل بٹ اباؤٹ کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کمپیوٹر نیٹورکس کو کتنا فریکوینٹلی اپنی زندگی میں یوز کرتے ہیں. But let's try to specify some certain applications or uses that we employ computer networks in our daily life. تو slide کی جانب چلتے ہیں. Let's look at some uses of the computer networks. Students, the next slide is the networks in daily life. And as I have told you, networks are an important part of our everyday activities. They are used in business. The biggest use of networks is of course in business. ہم ان کو یوز کرتے ہیں فار دا پرپز آف ایڈورٹائزنگ. وی یوز دیم ان پروڈکشن, وی یوز دیم ان شپنگ, پلاننگ. پھر جب نیٹورکس کی بات آتی ہے تو بلنگ ہم ان کو یوز کرتے ہیں. وی یوز دیم فار اکاؤنٹنگ. اور پھر اسپیسیفکلی وین یو ٹاک اباؤٹ دا کمپیوٹر نیٹورکس, ود دا گروتھ آف کمپیوٹر نیٹورکس, ود دا گروتھ آف دا انٹرنیٹ, این انٹائر انڈسٹری ہیز بین ڈیولپڈ دیٹ ایکچولی میکس دا نیٹورکنگ اکوپمنٹ. ایک انٹائر بزنس ایریا اور ایک انٹائر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے دیٹ اونلی ڈیلز ان ڈفرنٹ کائنڈس آف نیٹورکنگ اکوپمنٹ, دیٹ اونلی ڈیلز ان ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیکنیکل ایشوز ریلیٹڈ ود دا کمپیوٹر نیٹورکس. تو ویری امپورٹنٹ رول از بینگ پلیڈ ان دا بزنس انوائرمنٹ بائی کمپیوٹر نیٹورکس. پھر دوسرا جو ہمارا مین ایشو ہے دیٹ از دا نیٹورکس ان ہوم. میں ہوم کو کیا ایکسپلین کروں. بیسیکلی انٹرنیٹ دیٹ یو یوز ایوری ڈے, پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں میں. وی یوز اٹ in every walk of life. Our homes, the modernized homes of course, they used a modernized form of networking. Everything is networked together. There is one specific server in certain homes that actually controls all the electronic appliances of that specific home. ایسا بھی کنٹرول بن چکا ہے کہ آپ کمپیوٹر نیٹورک سے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے سارے کے سارے الیکٹرانک اکوپمنٹ یہاں تک کہ اپنی گھر کی لائٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی دے آر آلسو یوزڈ ان دا ہاؤسز. اینڈ دا تھرڈ important use of networks is in the field of government. Federal state offices use it, the local government uses it, military organizations use it. In Pakistan, if you look at NADRA, the biggest, the federal or the government authority that deals with your ID cards, that is the first authority that has been employing computer networks in a big way. اب آپ اگر چاہیں تو آپ you can go online and you can check the status of your ID card, you can check the status of all your documents in all these government, local government and federal state organizations. اور کمپیوٹر نیٹورک کا یوز جو ہے وہ دن بدن دا پیپر ہمارا جو نارمل what the routine paper work is being transferred from those papers and pencils over to the computers day by day. وہ دن دور نہیں کہ جب اب ہم پیپر لیس انوائرمنٹ ہماری گورنمنٹ کے آفیسز میں ہوگی. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لک at anything, that any document or any paper out there, everything is going to be on the networks, everything is going to be on the computer. Then of course the networks are widely used in education. Virtual university is the biggest example of the computer network application. پھر online libraries جو ہیں, پھر distance learning. You can log on to a network, you can take
lectures. That's one step ahead with the virtual university. Instead of listening to the lectures on CDs, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ لاگ آن ہو اینڈ یو کین لک ایٹ دا ریئل ٹائم لیکچر بائی اے پروفیسر using a computer network. So these are some of the uses of networks in daily life. Students, this was a little bit about the uses of networks in daily life. اب تھوڑا سا چل کے دیکھیں گے why are the networks so complex? Why is this subject made so complex that we need to devote one full course in this specific area, that is the computer networks? تو اسٹوڈنٹس اس کی وجہ کیا ہے؟ دیر آر سم ریزنس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیر آر ویری لاٹ آف ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز دیٹ ایگزسٹ. کسی اور ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کی طرح، کسی اور اسپیسیفک ٹاپک کی طرح کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ کمپیوٹر نیٹورکس کی فیلڈ میں ہو. ملٹیپل ٹیکنالوجیز آر دیئر دیٹ ایگزسٹ. آل these technologies are different from each other. All these technologies, they use different underlying hardware. So اس کی وجہ سے the field of computer networking has become a lot complex. اگر ایک ٹاپک پہ، ایک تھیوری پہ، ایک ٹیکنالوجی پہ اگر سب آپریٹرز، اگر سب کنٹریز، سب ISPs، سب کمپیوٹر نیٹورکس سے ریلیٹڈ یوزر جو ہیں وہ if they agree on one thing, the subject would have been a lot simpler. So one of the reasons of by which or due to which this computer networking application or this computer networking subject is so complex is the presence of a lot of different technologies. پھر اسٹوڈنٹس جس طرح سے ہمارے پاس ٹیکنالوجیز بہت زیادہ موجود ہیں، اسی طرح سے we have a lot of different theories and models. ابھی ہم انٹروڈکشن ہی کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس کا، اینڈ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ این OSI ماڈل اینڈ اے TCP/IP پروٹوکول. اسی طرح سے ہر آرگنائزیشن نے، ہر ریسرچ ایسوسیشن نے دے ہیو ڈن سم ریسرچ آن دس نیٹورکنگ، کمپیوٹر نیٹورکنگ ایشوز، اینڈ دے ہیو گیون دیئر اون ماڈلس، دیئر اون کانسیپٹس. تو دیٹس آلسو اندر ریزن وائی دس سبجیکٹ از سو کمپلیکس. اور اسی وجہ سے، ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک ماڈل نہ ہونے کی وجہ سے، the result is the models that are being presented, they are too simple or they are too complex. کیا مطلب ہے اس کا؟ Some models are too simple that they don't even discuss the details, and then there are other models that are so complex that they don't even touch on the basic aspects of things. تو یہ کمپلیکسٹی جو ہے this is also present when you talk about the computer networks. And then students, the last reason because of which this subject is so complex is the terminology. بہت important topic ہے. TLA. Do you know what is a TLA? T as in Tom, L and then A. TLA means 3-letter acronyms. اب TLA is itself a 3-letter acronym. ہمارے پاس اتنے TLAs ہیں اس سبجیکٹ میں کہ ایوری ٹیکنالوجی، ایوری انڈرلائنگ ہارڈ ویئر، ایوری سبجیکٹ اور ایوری ٹاپک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی، وی آر گوئنگ ٹو لرن ڈفرنٹ نیٹورک ٹیکنالوجی. ہر اسپیسیفک ٹاپک، ہر اسپیسیفک ٹیکنالوجی ایک اسپیسیفک کانسیپٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی یوز کرتی ہے. یہ ٹرمینالوجیز آپس میں ڈفرینٹ بھی ہیں، یہ ٹرمینالوجیز آپس میں کنفیوز بھی ہوتی ہیں، اینڈ دس از اندر ریزن وائی دس سبجیکٹ از میڈ سو کمپلیکس. کس طرح سے اس کمپلیکسٹی کو ماسٹر کیا جائے؟ ہاؤ کین یو ریڈیوس دا کمپلیکسٹی آف دس سبجیکٹ؟ دا فرسٹ تھنگ از، اینڈ دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دس کورس، concentrate on the concepts. Don't try to go inside the unusual details. You are going through an introduction to computer networks. Basics, concepts سمجھنے کی کوشش کریں. Don't try to go in meaningless details. For example, instead of trying to understand what specific cabling is being used in what specific technology,
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی قسم کی کیبلنگ ہمارے پاس موجود ہیں اور کس کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح سے انسٹیڈ آف یوزنگ وٹ اسپیسیفک پروٹوکول دیٹ وی یوز ٹو کنٹرول کنجیشن, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنجیشن جو ہے وہ ہے کیا, تو ٹرائی ٹو ماسٹر دا کانسیپٹس. اور جہاں تک تعلق ہے ٹرمینالوجی کا, ٹرمینالوجی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹرمینالوجی in this course at every topic that we are going to be talking about. پھر اس بک کے اپینڈکس 1 میں you are going to find a bunch of a whole list of all the TLAs of all the terminology, network terminology that we are going to be using in this book. میں بھی آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا اور آپ بھی وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ اس کو اپینڈکس سے جا کے کوئی چیز اگر آپ کو کنفیوز کرے تو اس کو جا کے وہاں سے سمجھ لیں. اسٹوڈنٹس, اس کمپلیکسٹی کو کم کرنے کے لیے we are going to be talking about the basic concepts, not details. We are going to be talking about the breadth of computer networks, not the depth of each and every topic. Illustrations کو use کریں گے, analogies کو use کریں گے, and then we are going to be talking about the network terminology. ہر ٹاپک کے آغاز میں, ہر ٹاپک کے بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ یہ اگر کوئی ایکرونیم یوز ہوا ہے that sounds like a synonym, یا کوئی ایک ٹرمینالوجی اسپیسیفک ہم نے یوز کی ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو انٹروڈکشن تھوڑی سی دوں گا. اینڈ دین اگر آپ خود بھی کبھی کنفیوز ہوں تو نیور ہیزیٹیٹ ٹو گو بیک ان اپینڈکس نمبر 1, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, آف یور بک, اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ وٹ ڈز دیٹ ایکرونیم مین فرام یور بک. دس از آل دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے. پہلا چیپٹر آپ کی کتاب کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ڈونٹ be frightened, don't be afraid کہ ایک چیپٹر ہم لوگوں نے کور کر لیا. that chapter is just a basic introduction, it's only a 3-page chapter. پہلا چیپٹر جو ہے ہم لوگوں نے کور کیا. اگلے لیکچر میں ہم لوگ کچھ بات کریں گے سیکنڈ چیپٹر کی, موٹیویشنس کی, why are we studying computer networks, اس کی تھوڑی سی بات کریں گے. and then we'll start our review or the recap of the data transmission part. چیپٹر نمبر 4, 5, 6 یہ ہم لوگوں نے بہت تیزی سے کور کرنے ہیں, تو بی پریپیئرڈ. اگر آپ پہلے سے اس کو ایک ریڈنگ دینا چاہیں تو بے شک آپ اسے بک سے جا کے 4th, 5th اور 6th کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ سارا مٹیریل دیٹس دا سیم مٹیریل دیٹ یو ہیو آلریڈی کورڈ ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن کورس. تو بڑا کوئکلی ہم اس کو اگلے 1 یا 1.5 لیکچر میں وی ول ٹرائی ٹو کور دیٹ مٹیریل, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور ود دا بیسک چیپٹر آف آر کورس, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی چیپٹر نمبر 7. اسٹوڈنٹس, دس واز ٹوڈیز لیکچر. اب مجھے اجازت دیں, اگلے لیکچر میں سیکنڈ چیپٹر کے ساتھ دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.